بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچیوں کا رشتہ ایک سنگین سماجی مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر بچی زیادہ پڑھی لکھی ہے تو اس کے برابر کا رشتہ نہیں ملتا، اگر مل جاتا ہے تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی۔ کئی بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ان کی شادی کی عمر نکلنے لگ جاتی ہے اور ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی طرح لڑکوں کے ساتھ بھی یہ المیہ ہوتا ہے، انہیں بھی مناسب رشتہ نہیں ملتا۔ اس تگ و دو میں اور اس کوشش میں ایسا رشتہ ان کا مقدر بن جاتا ہے جو دونوں کے لیے سود مند نہیں رہتا۔ دونوں کی پرسنالٹی میں تضاد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو گھر خوشیوں کی آماجگاہ بننا چاہیے ہوتا ہے وہاں غم اور جھگڑے ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ یہاں کچھ وظائف ذکر کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو مناسب رشتہ ملے گا اور بہت جلد ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے، وظائف کو بیان کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب بے نکاحی عورت کا مناسب رشتہ مل جائے تو اسے ٹالنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازہ اذا حضرت والأیم اذا وجدت لها کفؤا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تین چیزیں ہیں جس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز نماز ہے جب اس کا وقت آ جائے، دوسری چیز جنازہ جب وہ حاضر ہو جائے تو فوراً اس پر نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دینا چاہیے، اور تیسری چیز والأیم اذا وجدت لها کفؤا، یعنی ایک کنواری لڑکی کا جب مناسب رشتہ آ جائے تو اس کا نکاح کرنے میں بھی زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بلا خاص معقول وجہ کے مناسب رشتہ نہ ٹھکرائیں۔ اگر والدین اس کا لحاظ کریں گے تو لڑکیوں کے نکاح میں آسانی ہوگی۔ تو اب آئیے کچھ وظائف یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں، ان پر عمل کر کے انشاءاللہ مناسب رشتہ قائم ہو جائے گا۔ پہلی چیز، اچھے اور مناسب رشتے کے لیے سچے دل سے نمازوں کے بعد اور تہجد اور غروب کے وقت دعا مانگیں، ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو کرنا ہے وہ ہے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کریں۔ صلاۃ الحاجت یعنی ضرورت کی نماز جسے کہا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی ضرورت خوب اللہ سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کیا جائے۔ اس کے بعد کچھ معمولات ذکر کیے جاتے ہیں، ان سب کو بھی اختیار کر کے ہم مناسب رشتہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پا سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ، نمبر 1، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کا ورد کثرت سے کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں۔ شرط یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 2، نماز عشاء کے بعد شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 1100 مرتبہ، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں دونوں مرتبہ درود شریف پڑھنے کے درمیان 1100 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی مجرب ہے۔ تیسرا وظیفہ، عشاء کی نماز کے بعد 1400 مرتبہ یا ودود پڑھ کر دعا کیا کریں۔ یا ودود یا اسماء الحسنی میں سے ہے، 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 4، نماز عشاء کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں سورہ طلاق کی درج ذیل آیات روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، سب سے افضل تو درود شریف وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس کو پڑھیں۔ درمیان میں سورہ طلاق کی یہ آیتیں، یہ ایک ہی آیت ہے، اس کو ہمیں 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 مرتبہ۔ وہ آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ چوتھی چیز، صبح اور شام ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق، سورہ واقعہ اور سورہ طارق، سورہ واقعہ اور سورہ طارق یہ دونوں زیادہ بڑی صورتیں نہیں ہیں۔ سورہ طارق تو بہت چھوٹی ہے، عام پارے میں ہے۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے۔ سورہ رحمان کے بعد یہ بھی زیادہ بڑی نہیں ہے۔
تو ان دونوں صورتوں کو روزانہ اس مقصد کے لیے یعنی مناسب رشتے کے آنے کے مقصد کے لیے پڑھنا بھی مجرب ہے۔ ان باتوں پر عمل کر کے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں مناسب رشتہ مل جائے گا۔